سبحان اللہ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان اللہ. ہاں بھائی، پتہ نہیں ہمیں کیا سن کے سکون ملتا ہے، کون سی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے اور ہمیں سکون ملتا ہے. یہ بڑی عجیب سرزمین ہے. یہاں ایک مولوی گزرا ہے، وہ کہتا تھا گانے بھی روح کی غذا ہے. میں نے کہا یہ مولوی نہرو کا خون معلوم ہوتا ہے، جس کی روح کی غذا گانے ہوں وہ روح کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. کبھی آپ نے شاید کسی قاری سے، اپنے کسی عزیز سے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کو کہا ہو کہ ذرا پڑھو نا. یہ 20-25 میرے خیال میں 30 سال پہلے کی بات ہے. کوہاٹ میں ملٹری پارک میں جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا ملٹری پارک کوہاٹ میں. تو مجھے وہاں اکثر میں جاتا ہوں جب سرحد میں، تو تلاوت کے لیے لوگ کہتے ہیں. آج بھی میرے عزیز نے کہا پہلے تلاوت، میں نے کہا بابا جمعہ میں نے راولپنڈی میں پڑھایا، وہاں لیاقت باغ. اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جب مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں تو تھک جاتا ہوں. گزشتہ جولائی میں تھوڑا سا دل کی تکلیف ہوئی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب سفر بھی بند، بولنا بھی بند. میں نے کہا تم تو بند نہیں کر سکتے ہو، وہ بند کر سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی دعا سے ڈاکٹروں کی میں نے کوئی بات نہیں مانی، اس لیے کہ میرا ایمان ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے. کوئی بیماری یا میرا کوئی دشمن وہ پہلے وقت بھی نہیں لا سکتا، اس وقت کو مؤخر بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک وقت پہ وہ آئے گی. تو میں اپنا یہ فرض کیسے چھوڑ دوں؟ تاہم وہ ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے. میری پہچان یہ ہے کہ میں جب وہاں جاتا ہوں تو اب بھی وہ تقاضا کرتے ہیں. اس دن اس نے یوں تقاضا کیا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اور بڑے تیکھے لہجے میں کہتا ہے ایک رکوع قرآن کا پڑھو. پٹھان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے. ابھی بات کر رہے تھے کہ اچھی بڑی بھی بات کرے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے. قرآن کا ایک رکوع پڑھو نا. میں نے کہا بھائی تھکا ہوا ہوں، یہ جو میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے سب قرآن ہی تو پڑھا ہے، بس اسی پہ گزارا کرو. اب اس نے نیچے ہو کر بندوق اٹھائی اور اس کا رخ سیدھا میری طرف کر کے کہتا ہے پڑھو ورنہ زم تلا گولی مارتا ہوں. اور میرے ساتھ جو وہاں کے احباب تھے انہوں نے کہا کہ اس نے بڑی نازک قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھا لیتا تو پھر بھی چلو. اس نے ایک اور قسم کی قسم کھائی ہے، یہ نہیں چھوڑے گا. میں نے جلدی سے تلاوت کی اور جان بچائی. کبھی آپ بھی تو اپنے کسی عزیز سے، اپنے دوست سے کہتے ہوں گے نا قرآن سناؤ، کہا ہے کبھی؟ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا رتل القرآن ترتیلا. کتاب اللہ کو پڑھنے والے قیامت تک آئیں گے
یہ پڑھی جاتی رہے گی، لیکن کوئی تجھ جیسا کہاں آئے گا؟ ذرا پڑھیے نا میرے محبوب اور میں سنوں۔ سبحان اللہ، تو پڑھ میں سنوں، ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کی تنہائیوں کو قرآن کی تنویر سے آباد کرنے والے میرے محمد، ساری رات جاگتے ہو نا، ساری رات جاگتے ہو، ساری رات جاگتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، پڑھتے رہتے ہو نا قرآن کریم۔ اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو، میری خوشی کے لیے۔ میرے ذکر و عبادت اور میری یاد میں رات بھر کھڑے رہنا، رات بھر کھڑے رہنا، یہ تیری خوشی کی بات ہے۔ جب سو جاتے ہو وہ میری خوشی کی بات ہے۔ کوئی ایسا عابد دیکھا ہے چشمے فلک میں آج تک؟ کوئی ایسا عابد چشمے فلک میں دیکھا ہے جسے معبود کہے میرے محبوب ساری رات جاگ دیتے ہو نا، تھوڑی دیر سو جایا کرو۔ میں جب تجھے آرام کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو تجھے عبادت میں دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تجھے سوتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو تلاوت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، ہم نے ایک جماعت کو تیری طرف بھیج دیا جنہیں حق کی تلاش تھی، جو سچائی کے متلاشی تھے۔ یہودیوں سے توریت سنی مطمئن نہ ہوئے، نصرانیوں سے انجیل سنی مطمئن نہ ہوئے، اس لیے کہ توریت میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی، انجیل میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں آپ کی طرف بھیج دیا۔ تم نے یہودیوں سے توریت سنی ہے، نصرانیوں سے انجیل سنی ہے، اب ذرا میرے زخمی محبوب سے میرا قرآن بھی سن لو نا۔ صرفنا الیک، ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو تیری طرف بھیج دیا۔ یستمعون القرآن، انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا، کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا انہ استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ فرسٹ امپریشن تھا ان کا، پہلا تاثر۔ توریت بھی سنی، انجیل بھی سنی، لیکن قرآن بھی عجیب ہے، پڑھنے والی زبان بھی عجیب ہے۔
یہ کلام بھی عجیب ہے، کلیم بھی عجیب ہے، قرآن بھی عجیب ہے، صاحب قرآن بھی عجیب ہے۔ سبحان اللہ۔ کراچی والوں عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی پوچھو اس سے؟ کھڑے ہوتے ہو انتظار میں، رکوع میں کب جائیں گے قاری صاحب، دیر ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، اس سے باتیں کیا کیجئے، پوچھئے کیا نام ہے۔ بھائی دبے آپ کو کوئی راستے میں مل جائے تو جب سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے تو تقریباً یہی کیا نام ہے بھائی پوچھئے اس سے، یہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ پوچھئے کہاں سے آئے ہو، فی لوح محفوظ، کیوں آئے ہو، ھدی للمتقین، کون کس نے بھیجا ہے، تنزیل من رب العالمین، کون لایا ہے، نزل بہ الروح الامین، کب آنا ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کس لمحے میں آئے ہو، یہ تو مہینے کی بات کر دی آپ نے، کس گھڑی آئے ہو، فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر، اس رات میں آیا ہوں کہ میں آیا تو وہ رات ہزاروں سالوں سے برتر ہو گئی، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سید الشہور بنا، وہ مہینہ سب مہینوں سے بلند، جس رات میں آیا وہ سب راتوں میں بلند، جس زمانہ میں آیا وہ سب زمانوں سے بلند، جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے بلند، نام بھی پوچھ لیا، کام بھی پوچھ لیا، وطن بھی پوچھ لیا، بھیجنے والا بھی معلوم کر لیا، لانے والا بھی معلوم کر لیا، وہ لمحہ بھی معلوم کر لیا، اب پوچھا کس کے لیے آئے ہو، کس کے دل کو آباد کیا تو نے، کس کے وجدان میں ڈیرے لگائے تو نے، قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وہو الحق، سبحان اللہ، میں حق و صداقت کے عالمی برہان، عالمی نشان محمد عربی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہوں، یہ جس زمانہ میں آیا وہ زمانہ سب زمانوں میں بلند ہو گیا، یہ جس رات میں آیا وہ ہزار راتوں سے افضل ہو گئی، یہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں میں بلند ہو گیا، یہ جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے برتر ہو گئی، بلند ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو، حافظ بنا دوں، خوب پڑھو، قاری کہلا دوں، عمل کرو، متقی بنا دوں، میری عزت کے لیے لڑو، مجاہد بنا دوں، میری آن پہ جان دے دو، شہید کہلاؤں۔ میری عزت پہ جان دے کے تو دکھاؤ، تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی، تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی۔ کراچی والوں میں کہا کرتا ہوں سب کو موت مارتی ہے، سب کو موت مارتی ہے، بس صرف ایک شہید ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے۔ یاد رکھو گے، سب کو موت مارتی ہے اور شہید موت کو مار ڈالتا ہے۔
میرے گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے تنکے قرآن سے وابستہ ہو کر شہتیر بن گئے، اور کئی شہتیر قرآن سے ہٹ کر تنکوں سے بھی زیادہ ضعیف ہو گئے۔ کئی قومیں قرآن سے وابستہ ہو کر مستحکم ہو گئی، اور کئی قومیں قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئی۔ یہ سچ ہے یا افسانہ ہے؟ کون سے کانوں سے سن رہے ہو؟ دل کے کانوں سے یا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ افسانہ ہے یا سچ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ پہلے یہ بات کتابوں میں تھی، پہلے یہ بات واقعات میں تھی، پہلے یہ بات بیانات میں تھی، پہلے یہ بات دعوت و تبلیغ میں تھی۔ اب یہ پریکٹیکل ہو گیا، اب یہ عملاً ہو گیا۔ جن کے پاس قرآن ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد وہی ہے۔ روس نے آزما لیا، دوسرے ملعون کا وقت قریب ہے۔ دوسرے ملعون کا وقت قریب ہے۔ انشاءاللہ طبیعت صاف ہونے والی ہے کلنٹن کی، جیسے کلنٹن